بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج عمران خان صاحب کی پھر آڈیوز لیک کر دی گئی ہیں، اس پر بھی بات کریں گے، مگر اس سے پہلے آپ کو بتاتے ہیں جو میاں والی کی تحصیل عیسیٰ خیل کمر مشانی میں تحریک انصاف نے ایک بڑا جلسہ کیا ہے۔ میاں والی ایک تو عمران خان کا آبائی شہر ہے۔ عمران خان کی پیدائش لاہور میں ہوئی، مگر عمران خان صاحب کے والد اکرام اللہ نیازی کا تعلق میاں والی سے تھا۔ جہاں عمران خان نے آج جلسہ کیا ہے، یہ عمران خان کا اپنا حلقہ بھی ہے۔ عمران خان صاحب یہاں سے 2002 سے الیکشن لڑتے آ رہے ہیں اور مسلسل 3 بار جیت چکے ہیں۔ یہاں کے لوگ عمران خان سے بے پناہ محبت کرتے ہیں۔ عمران خان نے 1996 میں اپنے سیاسی سفر کا آغاز اسی حلقے سے کیا تھا۔ عمران خان صاحب کے اس حلقے میں بہت گہرے تعلقات ہیں۔ لالا عطا اللہ عیسیٰ خیلوی کا تعلق بھی اسی حلقے سے ہے۔ میاں والی میں عمران خان صاحب نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ میں نے ایک ٹیپ بنا رکھی ہے جس میں مجھے قتل کرنے کا منصوبہ بنایا گیا ہے۔ مجھے کچھ ہوتے ہی وہ ٹیپ دنیا کے سامنے آ جائے گی۔ عمران خان نے کہا کہ اس پلان کو بنانے والی 4 شخصیات کے نام بھی سامنے آ جائیں گے۔ میرے پاکستانیوں، آخر یہ 4 شخصیات ہیں کون؟ آپ کو بھی پتہ ہے اور مجھے بھی۔ یہ لوگ کون ہو سکتے ہیں؟ جن لوگوں نے یہ منصوبہ تیار کیا ہے۔ میرے پاکستانیوں، عمران خان ان کے راستے میں کھڑی وہ دیوار ہے جو ان کو کسی قیمت بھی آگے بڑھنے نہیں دے گی۔ دیکھیں، عمران خان کا سیاست میں کوئی خاندان واندان نہیں ہے، وہ اکیلا ہے۔ اگر عمران خان کو خدا نخواستہ کچھ ہو جاتا ہے تو پی ٹی آئی کئی حصوں میں تقسیم ہو کر بکھر جائے گی۔ عمران خان ہی تحریک انصاف ہے اور دوسری جانب پورے خاندان جو خود کو اس ملک کا مالک سمجھتے ہیں، جو سمجھتے ہیں کہ ہم ہی صرف حکمرانی کے قابل ہیں۔ میرے پاکستانیوں، عمران خان کیا کوئی بھی عمران خان کی جگہ ہوتا تو انہوں نے اس کے خلاف ہونا تھا۔ ان کی خواہش یہ تھی کہ عمران خان ورلڈ کپ جیت کر نون لیگ جوائن کرنے کے بعد خواجہ آصف، احسن اقبال، سعد رفیق بن جاتا، ہمارا خاندان راج کرتا اور عمران خان وزارت کی لالچ میں ان کے سامنے ساری زندگی جھکا رہتا۔ عمران خان بھی ساری زندگی چپڑ کناتیا خوشامتیا بن کر ان کے قصیدے پڑھتا، مگر عمران خان نے ایسا نہیں کیا اور نہ ہی وہ کسی کی گود میں بیٹھ کر سیاست میں آیا۔ اس نے اپنے بل بوتے پر سیاست میں قدم رکھا اور 22 سال کی جدوجہد کے بعد اسے اقتدار ملا۔ اس نے 2 پارٹی سسٹم کو توڑا، اسی لیے تو عمران خان ان کو پسند نہیں۔ اصل میں میرے پاکستانیوں، ان کو اندر سے پتہ ہے عمران خان مخلص انسان ہے، مگر حسد، بغض، مجبوریاں، رگوں میں غلامی کے لگے ہوئے انجیکشن، ہاتھ چومنے اور پاؤں چاٹنے کی عادت ان کو اظہار نہیں کرنے دیتی۔ ان کی پلاننگ یہی ہے کہ اگر یہ بندہ ہم ہٹا لیتے ہیں، پھر 50 سال تک ہمارے خاندان اس ملک کو کھائیں گے، لوٹیں گے، نوچیں گے، بھنبوڑیں گے۔ یہ جتنی دیر رہے گا ہمارے جبڑے عوام کی بوٹیوں اور ہڈیوں کے لیے ترستے رہیں گے۔ عمران خان کو ہٹانے کی یہی وجوہات ہیں۔ عمران خان نے میاں والی میں خطاب کرتے ہوئے کہا کہ نواز شریف کے وطن واپس آنے کا انتظار کر رہا ہوں۔ نواز شریف کا ایسا استقبال ہوگا کہ وہ اور ان کے ہینڈلرز
याद रखेंगे। शहबाज शरीफ और इनके हैंडलर्स पूरी तैयारी कर लें, सब फेल हो जाएंगे। ऐसी प्लानिंग कर रहा हूं जो तारीख में किसी ने नहीं की। उन्होंने कहा कि ये हर जगह मार खा रहे हैं। इन्होंने जेली ऑडियोज और वीडियोस बनाई हुई हैं। राना सनोला सुन लो, कप्तान की तैयारी तुमसे बेहतर है। इस्लामाबाद की तरफ मार्च तो प्लान का सिर्फ एक हिस्सा है। बहुत सोच विचार के साथ प्लानिंग कर रहा हूँ। इनकी सारी प्लानिंग फेल हो जाएगी, आपको इलेक्शन करवाने पड़ेंगे। उन्होंने मियांवाली में कारकुनान से हल्फ भी लिया। मेरे पाकिस्तानियों, मुझे ऐसा लगता है कि इस प्लानिंग के अंदर कोई बड़ा सरप्राइज छुपा हुआ है। बहरहाल ये तो आने वाला वक्त बताएगा। इमरान खान साहब की आज मजीद ऑडियोज लीक हुई हैं। मेरे पाकिस्तानियों, ये शहबाज शरीफ नहीं, कोई और लीक कर रहा है। वही इन ऑडियोज के टोटे जोड़कर इन्हें लीक कर रहे हैं, जिनका फायदा इमरान खान को मिल रहा है। यकीन करें मेरे पाकिस्तानियों, जो हरकतें इस वक्त इस मुल्क में हो रही हैं, जो ड्रामा चल रहा है, दुनिया इस पर हंसती होगी। सबसे बड़ा मसला ये है, जो प्लान था वो फ्लॉप हो गया। प्रोड्यूसर और स्क्रिप्ट राइटर कोई नया रास्ता तलाश कर रहे हैं जिससे इस प्लान को कामयाब बनाया जा सके, और उनके अपने अंदर खलबली मची हुई है और ये तूफान बर्पा करेगी आने वाले दिनों में।